الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ سورہ الفجر ہے، 30ویں پارے میں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فجر کے وقت کی قسم، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ عشرہ ذی الحجہ 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ آج غالباً 27 تاریخ ہے، 28 ہے، مطلب کل کو امید ہے یا پرسوں چاند نظر آ جائے گا۔ تو یہ جو 10 دن ہیں انتہائی قیمتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی پورے سال میں کیا ہوا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان دنوں کا عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے جو نکلا اور اس نے جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، وہ اس سے زیادہ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے عظیم دن ہیں یہ۔ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رمضان شریف بھی تو آتا ہے نا، باقی دنوں میں رمضان شریف بھی آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب آپ نے حدیث میں یہ فرما دیا کہ ان 10 دنوں کا عمل عام دنوں کا کوئی عمل ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو وہ محبوب بھی ہے، وہ عمل کوئی بھی عمل ہو، نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور بالآخر 10ویں تاریخ کو آخری جو دن ہے 10واں، اس دن قربانی کرنا، قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اس دن۔ یہاں اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ قسم کے بارے میں مسئلہ سمجھ رہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں، وگرنہ وہ شرک ہوگا۔ لیکن اللہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ جس بات کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی،
وقت کتنا قیمتی ہے. انتہائی بیوقوف آدمی ہے جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے. اسی طرح ایک مقام پہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں. 4 قسمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی. اللہ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم. اب یہ جو انجیر ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ وہ پھل ہے جس کے اندر اللہ نے ہر طرح کی شفا رکھی ہوئی ہے. انجیر، اس کا تازہ پھل کھاؤ یا تیار شدہ پھل کھاؤ، بہت ہی فائدے ہیں. یہ پیٹ کے جتنے مسئلے، معدے کے جتنے مسئلے اس پھل سے صحیح ہو جاتے ہیں. بلکہ حکماء نے یہ لکھا کہ پرانی سے پرانی بواسیر بھی ہو تو 3 دانے انجیر کے رات کو پانی میں بھگو کے رکھے اور صبح وہ پانی بھی پی لیں اور وہ انجیر بھی کھا لیں تو چند دنوں میں انشاءاللہ اللہ مہربانی کرتے ہیں. مطلب ہے اللہ نے ایسے قسم نہیں اٹھائی. اللہ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. زیتون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یہ درختی بابرکت ہے. درختی بابرکت ہے. آپ زیتون کی مسواک استعمال کریں، زیتون کا تیل استعمال کریں، آپ زیتون کا پھل استعمال کریں، زیتون کا اچار استعمال کریں. یہ برکت ہی برکت اور شفا ہی شفا. 3 نمبر پر والتین والزیتون وطور سینین. اللہ فرماتے ہیں مجھے طور سینہ پہاڑ کی قسم. معمولی چیز ہے؟ طور سینہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان سے گفتگو کی تھی. بلکہ فرمایا فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام اپنا جوتا اتاریے. جوتا اتار کے آئیے ذرا. تمہیں علم نہیں ہے کہ تم مقدس وادی میں آ چکے. اللہ طور سینہ. اور 4 نمبر پر اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے اس امن والے شہر کی بھی قسم ہے. مکہ المکرمہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے پورے روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر اللہ نے کہا کہ اے مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مکہ تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے. وَإِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، اور تو پورے روئے زمین پر سب سے بہتر زمین کا ٹکڑا ہے. مکے کے بارے میں جانتے ہو؟ مکہ کا ایک معنی ہوتا ہے ناف. تو نہیں کہنے اب یہ مرکز ہوتا ہے. مکہ المکرمہ پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کا زمین کے لحاظ سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پانی ہی پانی تھا. بیت اللہ شریف کی جگہ پر پانی کے نیچے تھوڑی سی مٹی تھی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹی کو زمین میں پھیلا دیا، وہ زمین بنا دی. مکہ المکرمہ این سینٹر میں ہے. سینٹر یہ دنیاوی لحاظ سے بھی سینٹر اور محبت و پیار کے لحاظ سے بھی لوگوں کے دلوں کا مرکز و محور ہے. کون بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نہ ہو؟ اور دنیا کائنات میں واحد مکہ میں بیت اللہ شریف ہے جہاں ایک نماز پڑھے تو اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے. اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں. تو اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی، معمولی چیز نہیں ہے.
یہاں بھی دو چیزوں کی قسم اٹھائی. والفجر، اللہ فرماتے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم. فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے، جب فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی قرآن سننے آتے ہیں. اور دنیا کا کامیاب ترین شخص اپنے کام کا آغاز فجر کے وقت کا، ارلی ان دا مارننگ، وہ کامیاب ہے. لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں صبح صبح. جو صبح نہیں نکلتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے عرش والے اللہ، میری امت کے صبح صبح کے کاموں میں برکت کر دے. آپ کی دعا ہے. اور قیامت تک جو بھی بندہ فجر کے وقت اٹھے گا، فجر کی نماز پڑھے اور اپنے کام کا آغاز کر دے، اس کو نبی پاک کی دعا ملتی رہے. یہ ہے فجر کا وقت. کوئی طالب علم کامیابی چاہتا ہے وہ صبح صبح اٹھ کے اسٹڈی کرے. کاروباری بندہ کامیابی چاہتا ہے صبح صبح کام شروع کر دے. یہ حدیث جس سے آپ ہی نے بیان کی، وہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا، میں نے اس دن سے اپنے کام کرنے والوں کو فجر کے وقت بھیجنا شروع کر دیا. اتنا اللہ نے مال دیا، اتنا پیسہ دیا حلال کا. کیا ہی بات ہے. آپ اگر چاہتے ہیں نا کامیابی ملے تو فجر کے بعد اپنے وقت کا، اپنے کام کا آغاز کر دیں. اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی. والفجر، آگے فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی بھی قسم. پتہ چلا اللہ رب العزت جن جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہے. یہ 10 راتیں بڑی اہم ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھتے تھے. 9 دنوں کے آپ روزے رکھتے تھے. اگر کوئی رکھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے. کیا ہی بات ہے. اگر یہ 9 نہ رکھ سکے تو کم از کم 9 تاریخ کا روزہ، جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا. اور یہ 9 تاریخ کا روزہ ہے. سعودی عرب میں ایک دن آگے پیچھے ہوتا ہے. آپ نے اپنی 9 کا روزہ رکھنا ہے، جس طرح رمضان میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تاکرات ایک دن بعد میں ہوتی ہے، وہاں ایک دن پہلے ہوتی ہے نا ایسے. تو اس کا مطلب ہے تاکراتیں مختلف ہوگی نہیں ان کے لیے، وہ ہمارے لیے. یہ اسی طرح یوم عرفہ ایک مشہور ہو گیا 9 تاریخ کا دن، جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں. وگرنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن وہاں 9 ہے تو یہاں بھی 9 ہے. نہیں، مراد 9 تاریخ ہے. 9 تاریخ کا روزہ، جس کو عرف عام میں عرفہ کا روزہ بھی کہتے ہیں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ میری امت میں سے یہ روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو پورا کر دے. اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہمت اور طاقت اور شفا دے کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ اکبر. اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک اہم کام ہے تکبیریں پڑھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک اور بھی تکبیر ہے آسان، 3 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں کبیرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی ثابت ہے تکبیریں پڑھنا. ان 10 دنوں میں نہیں
بلکہ 13 تاریخ کی عصر تک پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام بازاروں میں جاتے، اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے، ان کی آواز کو سن کر لوگ بھی تکبیریں پڑھتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بازاروں میں پڑھے، کاروبار میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر تکبیریں پڑھے، اور 5 نمازوں کے بعد خاص کر تکبیرات کا اہتمام کرنے، اللہ کی بلندی کو بیان کرنے، اور ایک شیڈول بنائیں، جس طرح رمضان کا شیڈول بناتے ہیں کہ میں اتنے قرآن پاک میں نے پڑھنی ہے، میں نے یہ نیکی کرنی ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، اس میں بھی بنائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شیڈول تو یہ بنائیں، آپ سب لوگ، میں بھی شامل ہوں، کم از کم 10 دنوں میں روزانہ صدقہ کرنا ہے، روزانہ ہی، چاہے 10 روپے کریں، 20 کریں، 50 کریں، صدقہ کرنا ہے۔ کسی مسجد کے گلے میں ڈال دو، کسی طالب علم کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، روزانہ صدقہ کرنا ہے، صدقہ۔ اور یاد رکھنا، ذو الحجہ کے 10 دنوں کا صدقہ 10 روپے بھی ہو تو عام دنوں کے 1 لاکھ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ان دنوں کا عمل اتنا عظیم ہے کہ باقی دنوں کا عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ابھی سے یہ نیت کرنی کہ روزانہ کم، ویسے تو روز ہی صدقہ کریں، پورے سال کریں، لیکن 10 دنوں کے اندر روٹین بنا لیں، روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ دوسری روٹین یہ بنائیں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں 1 قرآن پاک مکمل کرنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 2 کر لیں، 3 کر لیں، لیکن 1 قرآن پاک کا ٹارگٹ رکھیں۔ اور ایک اور، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو بھی شخص 40 نمازیں، کتنی؟ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، کوئی نماز چھوڑتا نہیں ہے، 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا شخص، اللہ اس کو 3 پروانے عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 3 پروانے۔ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بندہ، اللہ 3 پروانے عطا کرتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم کی آگ سے بچنے کا، دوسرا پروانہ ہر قسم کے عذاب سے بچنے کا، اور تیسرا پروانہ نفاق سے بچنے کا۔ وہ بندہ آگ سے بھی بچ گیا، عذاب سے بھی بچ گیا، نفاق سے بھی بچ گیا، جس نے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ کیا مطلب؟ جب امام ایسے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس وقت کوشش کرو کہ تم صف کے اندر کھڑے ہو امام کے ساتھ۔ تو ان 10 دنوں میں آپ یہ بھی کام کر لیں، اللہ توفیق دے، اگر نیت کر لیں تو مشکل کوئی نہیں ہے، تو یہ 8 دنوں میں پورا ہو جائے گا۔ 8 دنوں میں 8 کو 5 سے ضرب دیں تو 40 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ٹارگٹ یہ رکھے آپ، تکبیر اولیٰ کا 40 نمازیں، دوسرا قرآن پاک مکمل ایک پڑھنا ہے، کم از کم 1 مرتبہ، اور تیسرے نمبر پر آپ نفل ادا کریں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں آپ روز، 2 4 6 8 10 جتنے مرضی پڑھ لیں، نفل نماز کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر کم از کم ان 10 دنوں میں 1 مرتبہ نماز تسبیح پڑھیں۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے چچا، میں تجھے ایک تحفہ دینے لگا ہوں، اس کو قبول کرنا۔ فرمایا کہ اے چچا، زندگی میں اگر ہو سکے تو روزانہ نماز تسبیح پڑھا کر، روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں 1 دن
ہفتے میں نہ پڑھ سکے، مہینے میں ایک دن، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک دن، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا نماز تسبیح۔ 6 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے؟ یہ حدیث ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ یہ 6 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ظاہری، باطنی، چھوٹے، بڑے، پہلے بعد والے، 6 گناہ نماز تسبیح سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک ٹارگٹ یہ بنا لیں، ہم نے اس 10 دنوں میں کم از کم زیادہ نہیں تو 1 مرتبہ نماز تسبیح ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی روز پڑھتا ہے تو کیا بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہے نا، ان کو بڑے قیمتی سمجھیں، اپنے اخلاق بھی درست کریں۔ کئی بندے نے بیوقوف ہوندے نے، نمازاں پڑھی جاندے نے، قرآن پڑھی جاندے نے، تے اخلاق اتنا گندا ہے کہ سارے عملہ تے پانی پھر جاندے۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، لوگوں سے اچھے انداز سے بولو، سچ بولو، پیار کرو، زبان میں نرمی لاؤ، بد اخلاقی نہ کرو، خاص کر ان 10 دنوں کے اندر۔ اور جب 10واں دن آتا ہے نا، پھر قربانی بھی کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنی حجامت کروا لے، ناخن کاٹ لے، زیر ناف بال کاٹ لے، بغلوں کے بال کاٹ لے، مونچھیں ماچھیں جو سیٹ کرنی ہے کر لے۔ چاند طلوع ہونے کے بعد قربانی کرنے تک وہ حجامت نہ کرے، قربانی کرنے کے بعد پھر وہ حجامت کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہے۔ اللہ کے نبی کیسے رحمت ہے؟ سنو ذرا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ بھی صحیح حدیث ہے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بھی اس پر عمل کر لے، چاند طلوع ہونے سے پہلے حجامت کروائے، اور عید نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ حجامت کروا لے، اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یار کتنی عظمت ہے، کتنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے کل پرسوں، اللہ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، اس کے دن بھی قیمتی ہیں، اس کو ضائع مت کرنا۔ چلتے پھرتے ذکر کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بھی ذکر ہے۔ چلتے پھرتے قربانی خریدنے جاؤ، ذکر کرتے رہو، باقی معاملات کرو، ذکر کرتے رہو، مسجد میں آؤ، نمازیں پڑھو، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، 40 نمازیں پوری کرو، کم از کم ایک قرآن پورا کرو، ایک نماز تسبیح پڑھو، روزانہ صدقہ کرو، روزانہ نفل نماز کوئی مقرر کر لیں، 2-4 رکعت جو آپ پڑھ سکتے ہیں، دن اور رات کے کسی وقت میں، ممنوع اوقات کے علاوہ، فجر کے بعد طلوع ہونے تک، عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی، باقی جب مرضی پڑھے، روٹین بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے دعا کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ سڑا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، یا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما،
عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ ساڈے جسماں دے وچوں بیماریاں نکال دے فارغ اور تندرستیاں عطا فرما جنہاں کول اولاد نہیں اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر یا اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اے میرے اللہ ساڈے بچیاں نو نیک بنا دے حافظ قرآن بنا دے باعمل عالم دین بنا 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دے یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما اگر زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں نو معاف فرما انہاں دے والدین نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا اللہ تو ساڈے دے آسانیاں پیدا فرما مشکلاں آسان کر دے تنگ دستیاں دور کر دے رزق حلال عطا کر دے حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما ساری زندگی اپنی توحید تے قائم رکھنا توحید تے موت دینا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.